أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا پھر ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ دنیا کا باغ ذکر کرنے کے بعد اب آخرت کے باغات کا ذکر فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمتیں یہ تو عارضی ہیں اور جلد زائل ہو جانے والی ہیں، لیکن ہمیشہ رہنے والی پائیدار نعمتیں اور لاجواب نعمتیں، بے مثال نعمتیں وہ آخرت میں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس دنیا میں پرہیزگاری سے زندگی گزارتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی ہے اللہ کے منع کردہ تمام کاموں سے رک جانا اور اللہ کے حکم کیے ہوئے تمام احکام پر عمل کرنا۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا قیامت میں بھی ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ مکے والے کہتے تھے کہ دیکھو جی، جیسے ہم یہاں دنیا میں خوشحال ہیں، اگر کوئی آخرت ہوئی تو ہم وہاں بھی خوشحال ہی ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ہم پر راضی ہونے کی نشانی ہے۔ تو فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر فرما بردار اور نافرمان برابر ہو جائیں تو پھر تو اس دنیا کے بنانے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اس دنیا میں مجرمین کو ان کے جرم کے مطابق سزا نہیں ملتی۔ اگر کوئی چند لوگ پکڑے بھی جائیں تو ان کے بچ نکلنے کے اتنے راستے ہیں، پیسہ ہے، سفارش ہے، دباؤ ہے، اور وکیلوں کے جھوٹ ہیں اور جھوٹی گواہیاں ہیں، وہ دے دلا کر وہ قانون کی نظر سے صاف بچ جاتے ہیں۔ اور اس دنیا میں تو چور، ڈاکو اور لٹیرے مزے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ڈاکو ایک رات میں اتنا کما لیتے ہیں کہ آپ شریف آدمی پوری زندگی میں اتنا نہیں کما سکتا۔ لیکن اگر آخرت میں بھی یہی ہونا ہے کہ شریف آدمی اور چور، ڈاکو اور لٹیرے برابر ہو جائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف سے بعید ہے۔ فرمایا ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون تم کس قسم کے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا آخرت میں نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا اور مجرمین کو ان کے جرموں کی سزا نہیں ملے گی؟ فرمایا یقیناً ملے گی۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون کہ یقیناً تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جسے تم پسند کرتے ہو۔
ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ یا تمہارے پاس کوئی ایسا حلفیہ عہد ہے جو ہمارے ذمے ہو اور قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا عہد ہے جو تمہارے ذمے ہو اور قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہو؟ ان لکم لما تحکمون کہ یقیناً تمہارے لیے وہی ہوگا جس کا تم حکم کرو گے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا کہنا کہ آخرت میں بھی ہمیں نعمتیں ملیں گی، اس کے لیے کوئی آسمانی دلیل ہے تو پیش کرو۔ اللہ نے کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہو تو لاؤ، اس کو سامنے لاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ دنیا میں بھی تم مزے کرو گے اور آخرت میں بھی وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ تخیرون اصل میں ہے تتخیرون، یعنی جو چیز تم پسند کرو گے وہی تمہیں ملے گی۔ ام لکم ایمان علینا، یا پھر تمہارے پاس کوئی پختہ عہد ہو، کوئی قسمیں ہوں جو ہمارے ذمے ہوں اور قیامت کے دن تک ہم نے کوئی قسمیں تمہارے حق میں کھا رکھی ہوں کہ تمہیں آخرت میں وہی نعمتیں دیں گے جو جنت والوں کو ملیں گی۔ ان لکم لما تحکمون، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا دکھاؤ کہ جو تم حکم کرو گے تمہیں وہی ملے گا۔ فرمایا ایسی کوئی کتاب نہ اللہ نے نازل فرمائی، نہ تمہارے پاس ہے، نہ قیامت تک تم اس کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے ان میں سے کون ہے جو اس بات کا ضامن ہے۔ ہم لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں سجدوں کی طرف بلایا جائے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں۔ ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون إلى السجود، اور یقیناً وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے۔ وَهُمْ صَالِمُونَ، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ کشف ساق کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ فرمایا یکشف ربنا عن ساقہ، قیامت کے دن ہمارا رب اپنی پنڈلی کو کھولے گا، اس سے پردہ ہٹائے گا۔ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، فرمایا کہ اللہ کو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدہ کرے گی۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، صرف وہی بچے گا جو دنیا میں
लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ें पढ़ता था और अपनी अच्छी मशहूरी के लिए भाग भाग कर मस्जिद में जाता था। फ़यज़हबु लियस्जुदा फ़यऊदु ज़हरुहु तबक़न वाहिदन। ऐसा रियाकार, ऐसा दिखावा करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ सजदा करने के लिए दौड़ेगा, लेकिन उसकी कमर एक तख्ते की तरह हो जाएगी, वन पीस हो जाएगा, वो झुक नहीं सकेगा। और एक दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज की परस्तिश करने वाले उधर चले जाएंगे, बुतों को पूजने वाले उधर चले जाएंगे, और आग को पूजने वाले उधर चले जाएंगे, और सिर्फ मोमिन मुवाहिद बाकी रह जाएंगे। वो अपने रब का इंतज़ार कर रहे होंगे कि अल्लाह पाक अपनी तजल्ली फरमाएं और हम उनको सजदा करें। तो उनसे पूछा जाएगा कि वहल बैनकुम व बैनहु आयतुन तारिफूनहा, कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई निशानी भी है जिसे तुम पहचान लो। तो वो कहेंगे हाँ, अस्साक़, अल्लाह की पिंडली हमारे सामने खोली जाएगी और हम उस अजीम नूर को सजदा करेंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका माना ये भी किया है कि कश्फ़ साक़ का माना होता है बड़ी मुसीबत में मुब्तला होना, क्योंकि आदमी जब किसी परेशानी में होता है तो अपनी पिंडली से कपड़ा उठाता है और कमर कस लेता है। तो फरमाया क़यामत का दिन बड़ी परेशानी का दिन होगा, बड़ी तकलीफ़ का और बड़े दर्द का दिन होगा, और इन दोनों तफसीरों में कोई तारुज़ नहीं। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह पाक अपनी पिंडली से पर्दा हटाएंगे, और ये भी दुरुस्त है कि क़यामत का दिन बड़ी सख्तियों वाला और बड़ी मुश्किलात वाला और बड़ी मुसीबतों वाला और बड़े ज़लज़लों वाला और बड़ी घबराहट और प्यास वाला दिन होगा। बाज़ लोगों ने अल्लाह की पिंडली, अल्लाह का हाथ, अल्लाह की आँखें और अल्लाह का चेहरा, इसको मानने से इनकार कर दिया और कहा जी इस तरह तो अल्लाह तबारक व तआला मखलूक से मुशाबे हो जाता है। हालांकि अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं और ना अल्लाह किसी जैसा है। तो फिर ये कहना कि अगर हाथ माने, पिंडली माने तो अल्लाह के लिए जिस्म लाजिम आता है, और जिस्म तो मान लें तो फिर अल्लाह मखलूक के मुशाबे हो जाता है, ये सब गलत बातें हैं। अहले सुन्नत का तरीक़ेकार ये है कि वो अल्लाह की तमाम सिफ़ात को मानते हैं और उनकी कैफियत को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं कि अल्लाह की पिंडली इंसानों की पिंडली जैसी नहीं होगी, बल्कि उसकी शान के मुताबिक होगी, और वो एक अजीम नूर होगा जिसको देख कर मोमिन सजदे में गिर पड़ेंगे। तर्जुमा एक बार, इन्ना लिलमुत्तक़ीना इंदा रब्बिहिम, यकीनन परहेजगारों के लिए उनके रब के पास जन्नातिन नईम, नेमतों वाले बागात हैं। अफनजालुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या फिर हम फर्मा बरदारों को मुजरमों की तरह कर देंगे। मालकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, तुम किस तरह के फैसले करते हो। अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई आसमानी किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो। इन
لكم فيه لما تخيرون کہ یقیناً تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے ذمے ہوں، جو پہنچنے والی ہوں. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں یقیناً وہی ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے. ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے کر آ جائیں. ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں سجدوں کی طرف بلایا جائے گا. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے. خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی. ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وقد كانوا يدعون إلى السجود، حالانکہ وہ اس سے پہلے سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے. وَهُمْ صَالِمُونَ، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.